رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطاحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والمؤمنين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس مقام پہ ہمیں اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. خالق کائنات بانی مجلس میاں طالب حسین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میاں طالب حسین کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. ان کے گھر پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے. پروردگار عالم حاضرین کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے محترم سامعین، یہ ایام ربیع الاول کے ایام جو آپ نے گزارے کہ جو سید الانبیاء کے ساتھ منسوب ہیں. سید الانبیاء وہ ہستی کہ جن کے بارے میں خود سید الانبیاء نے اپنی خلقت کے بارے میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا اور پھر کائنات میں سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرما کے پھر پوری کائنات کو اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا. اس لیے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. اور اس لیے روایت کے جملے ہیں کہ جب لما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے جناب آدم کو خلق فرمایا. آدم کی خلقت ہے مٹی سے اور مٹی کے اندر ہے عاجزی. آدم نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے. آواز قدرت آئی ارفع رأسک یا آدم. اے آدم اپنے سر کو بلند کیجئے. جناب آدم نے اپنا سر بلند کیا. ینظر نور یطوف حول العرش. آدم نے ایسا نور دیکھا جو عرش کے گرد طواف کر رہا ہے. فرمایا پروردگارا لمن ھذا النور. میرے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ خالق کائنات نے تعارف کروایا. فرمایا لولاہ لما خلقتک. اے آدم یہ اس ہستی کا نور ہے اگر اسے نہ بناتا تجھے بھی خلق نہ کرتا. فرمایا لولاہ لما خلقت العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار. اے آدم اگر یہ نہ ہوتا نہ عرش بناتا نہ فرش بناتا نہ زمین و آسمان کو خلق کرتا نہ جنت و جہنم کو بناتا. اے آدم اگر یہ پوری کائنات خلق کی ہے تو اسی نور مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کی ہے. اور پھر یہی نور
خالق کائنات نے یہ اتنا عظیم نور ہے جو 14,000 سال حجابات میں اللہ نے رکھا، اور اسی نور کے پسینوں کے قطروں سے اللہ نے انبیاء کو خلق فرمایا۔ کسی قطرے سے آدم کو بنایا، کسی سے نوح کو بنایا، کسی سے ابراہیم کو بنایا، کسی سے یعقوب و یوسف کو بنایا، کسی سے موسیٰ و عیسیٰ کو بنایا۔ پھر پروردگار نے یہی نور صلب حضرت آدم میں رکھا۔ روایت کے جملے امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ کیوں حکم دیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو آدم کو سجدہ کیا گیا نا، یہ حقیقت میں عبادت اللہ کی تھی، آدم کی تعظیم تھی، اور آدم کی تعظیم اس لیے کروائی گئی کیونکہ آدم کے صلب میں محمد اور علی کا نور تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور یہی ہمارے نزدیک رسالت کا مقام ہے کہ پاک پیغمبر کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا، صلب بھی پاکیزہ تھے، رحم بھی پاکیزہ تھے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک سارے کے سارے صلب بھی پاکیزہ، حوا سے لے کر آمنہ تک سارے کے سارے رحم بھی پاکیزہ۔ اس لیے جب ہم زیارت وارثہ کے جملے پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا، مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ پاکیزہ نور تھے جو پاکیزہ اصلاب سے ہوتے ہوئے پاکیزہ رحموں سے ہوتے ہوئے آئے، اور یہ وہ پاکیزہ نور تھے جو پاکیزہ صلبوں سے ہوتا ہوا پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا یہ نور صلب عبد المطلب میں آیا۔ یہاں سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک نور صلب عبد المطلب میں پہنچا جو نور نبی بن کر دنیا میں چمکا، ایک صلب ابو طالب میں آیا جو نور علی بن کر دنیا میں چمکا۔ سبحان اللہ، یہ عظمت سید الانبیاء کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، پھر پوری کائنات کو اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا، اور پھر اپنے حبیب کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ وہ ذات کبریاء وہ عظیم ذات ہے جو خالق کائنات بھی ہے، جو رازق کائنات بھی ہے، جو مدبر کائنات بھی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہے کوئی نہیں۔ وہ ذات اتنی عظیم ہے جو جسم تو رکھتی نہیں، جو زمانے کی محتاج نہیں، جو مکان کی محتاج نہیں۔ جگ دے بیٹھے ہو سارے، جو ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، کانوں سے سنی نہیں جا سکتی، کیوں دیکھا وہ جا سکتا ہے جو جسم رکھتا ہے۔ خدا کی ذات جسم نہیں رکھتی، نہ زمانے کی محتاج ہے اللہ کی ذات، نہ مکان کی محتاج ہے، نہ جسم و جسمانیت رکھتی ہے۔ کیوں جو زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے وہ جسم کے بھی محتاج ہے، اور جسم کا محتاج ہو جائے وہ ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا، اور جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو وہ محدود ہو جاتا ہے، اور محدود ہونا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہے کوئی نہیں۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ کے پہچانا جاؤں، میری معرفت ممکن نہیں تھی۔ فرمایا میں نے اپنی معرفت کروانے کے لیے محمد والے محمد کو خلق فرمایا تاکہ دنیا والے ان کو دیکھتے جائیں اور مجھے پہچانتے جائیں۔ اپنی صفات کے مظہر ان ہستیوں کو اللہ نے خلق فرمایا، اور پھر ایسا تعارف کروایا ان ہستیوں نے کہ خالق کائنات کا تعارف پھر دنیا میں کسی اور نے ایسا نہیں کروایا۔ اس لیے فرمایا نحن ابواب اللہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہم ہی خدا کی معرفت کے باب ہیں، ہم ہی خدا کی عبادت کا طریقہ سکھانے والے ہیں۔ ان ہستیوں نے بتایا کہ خدا کی عظمت کیا ہے،
ان ہستیوں نے بتایا کہ خدا کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، ان ہستیوں نے بتایا کہ تقدیس تسبیح و تقدیس کا سلیقہ کیا ہے، ان ہستیوں نے بتایا کہ اگر خدا سے مانگنا ہے تو سلیقہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حقیقت میں حقیقی توحید اور حقیقی معرفت رسالت انہی کے پاس ہیں جو در اہل بیت پر آ کر جھکے، جنہوں نے توحید کی معرفت لی تو اہل بیت سے لی، جنہوں نے رسالت کی معرفت لی تو اہل بیت سے لی۔ اس لیے یاد رکھنا مذہب اہل بیت کے پاس ہی حقیقی توحید بھی ہے، حقیقی رسالت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اہل بیت نے ہی خدا کا تعارف بھی کروایا، اہل بیت نے ہی عظمت رسالت بھی بتائی ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دو شاگردوں کو کہا تھا مل کر مولا کی ذات اقدس پر صلوات پڑھیے۔ امام نے فرمایا شرقا وغربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جاؤ، کائنات کا کونا کونا چھان مارو، علم کی تلاش میں نکلو، تجھے کہیں سے بھی علم نہیں ملے گا، علم وہی ہے جو در اہل بیت سے نکلتا ہوا نظر آتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جن کے پاس توحید ہے لیکن در اہل بیت سے نہیں ملی تو کس نتیجے پہ پہنچے کہ خدا کرسی پر بیٹھے گا، توحید کرسی والی توحید، اور رسالت 40 سال کے بعد والی رسالت، نہ ہم ایسی توحید کو مانتے ہیں نہ ہم ایسی رسالت کو مانتے ہیں۔ ہم اسی توحید کو مانتے ہیں جس کا تعارف اہل بیت نے کروایا، ہم اسی رسالت کو مانتے ہیں جس کا تعارف اہل بیت علیہ السلام نے کروایا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خدا کی تعارف بھی کروایا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین فقط انسانوں کو نہیں بلکہ ملائکہ کو بھی تعارف کروایا تو ان اہل بیت جیسی عظیم ہستیوں نے کروایا۔ سید الانبیاء کے پاس جبریل امین تشریف فرمائے، علی ابن ابی طالب گھر میں داخل ہوئے، جیسے علی کو دیکھا جبریل امین احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سید الانبیاء نے پوچھا اے جبرائیل جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ کہا کب سے جانتے ہو؟ کہا اس وقت سے جانتا ہوں جب اللہ نے مجھے خلق فرمایا تھا۔ فرمایا جب خالق نے مجھے خلق فرمایا تو خلقت کے بعد مجھ سے پوچھا تھا من انا و من انتا، اے جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تیری معرفت کیا ہے اور میری معرفت کیا ہے، کیا تو اپنی بھی شناسائی رکھتا ہے اور میری بھی رکھتا ہے؟ تو میں نے کہا انا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ یعنی بتایا کہ نہ تیری معرفت رکھتا ہوں نہ اپنی رکھتا ہوں۔ کہ پھر ذات حدیت نے پوچھا من انا و من انتا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ پھر میں نے کہا انا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ کہ جب تیسری مرتبہ پوچھا عرش کی داہنی جانب اسی ہستی کا نور برآمد ہوا اور کہا علی یہ نہ کہ انا انا و انتا انتا، بلکہ کہہ کہ انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل، تو میرا رب جلیل ہے میں تیرا بندہ ذلیل ہوں۔ یا علی ہے تیرا قدرت دا حق دی آواز حسین ہے، علی مدرل رب اکبر دا اندہ مارم راز حسین ہے، کل ایمان علی ہے لوگو دین دا ناز حسین ہے، خوش تھی گئی بندگی حیدر دی جدا پڑی نماز حسین نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نبی اولاد علی بہار دشمن پہ ایمان جلانا، نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد اور پھر عبادت کا طریقہ ہے سکھانے کا انداز یہ ہے کہ کوئی آیا امام صادق سے اگر سوال کرتے مولا ماذا کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم، مولا آدم کی خلقت سے پہلے کیا تھے؟ فرمایا کننا انوارا حول العرش، امام فرماتے ہیں ہم عرش کے گرد نور تھے، نسبح اللہ و نقدس، ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے، حتیٰ یخلق اللہ الملائکہ، تم آدم کا پوچھتے ہو کہا کیا ملائکہ کی خلقت سے ہزارہ سال پہلے ہم نور تھے، عرش کے گرد خدا کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں جب اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا نا، ملائکہ سے کہا
سبحونی، اے میرے ملائکہ میری تسبیح کرو۔ ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، اللہ فقط اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر خالق نے ہمیں کہا، امام صادق فرماتے ہیں جب پروردگار نے ہمیں کہا نا سبحونی فسبحنا، کہا جب پروردگار کا حکم ملا پھر ہم نے خدا کی تسبیح کرنا شروع کی۔ ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح خدا کرنا سیکھی، خدا کا تعارف بھی کروایا تو ان ہستیوں نے کروایا، خدا کی عبادت کا طریقہ بھی سکھایا تو ان ہستیوں نے سکھایا۔ اور پھر فرمایا، امام حسن مجتبی فرماتے میرے نانا کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے نانا جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے میرے نانا کے جسم میں عطر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ 3 دنوں کے بعد بھی اگر کوئی اس گلی سے گزر جاتا تو خوشبو سونگھ کر بتا دیتا اس مقام سے سید الانبیاء کا گزر ہوا ہے۔ سید الانبیاء کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی، گفتگو فرماتے تو لعاب دہن سے خوشبو آتی، سانسوں سے خوشبو آتی مشک و عنبر کی۔ دو میاں بیوی سید الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہم ایک ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کون سا ہدیہ؟ ایک شیشی نکالی، کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اس شیشی میں اپنے پسینے کے 2 قطرے ڈال دیجئے تاکہ یہ ہدیے کے طور پر عطر کے طور پر اپنی بیٹی کو ہدیتاً پیش کر سکے۔ فرمایا امام حسن مجتبی فرماتے ایک بادل کا ٹکڑا ہر وقت میرے نانا کے سر پر سایہ فگن رہتا، سید الانبیاء چلتے تو بادل کا ٹکڑا چلتا، سید الانبیاء رکتے تو بادل کا ٹکڑا رک جاتا۔ فرمایا میرے نانا کا سایہ نہیں تھا، اس کی علتیں بڑی بیان کی گئی ہیں، بہار الانوار کے اندر روایات موجود ہیں، علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک علت یہ بھی بیان کی گئی کہ سید الانبیاء کے جسم اطہر سے ہر وقت ایسا نور ساطع ہوتا جو سایہ بننے نہیں دیتا تھا۔ فرمایا سایہ تھا کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ خالق کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے جب سید الانبیاء چلتے تو سایہ پیچھے پیچھے چلتا تھا اور عموماً اصحاب کرام پیچھے چلتے۔ فرمایا کہ صحیح خالق کائنات کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، میرے نبی کے سائے پر اصحاب کے قدم بھی آئے۔ اب یہی فرق واضح ہوا نا، اصحاب کون ہیں اور آل کون ہیں؟ صحابی وہ ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ صحابی کے قدم نبی کے سائے پر بھی آئیں، لیکن آل وہ ہیں کہ جن کے قدم مہر رسالت کے بوسے لیتے نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سید الانبیاء مدینہ کی گلیوں میں چلتے، امام حسن اور حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے، لوگ کہتے کتنی خوبصورت سواری ہے۔ فرماتے یہ نہ کہو کتنی خوبصورت سواری ہے، بلکہ یہ کہو کتنی خوبصورت سوار ہے۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر 360 بت، اور سید الانبیاء نے فرمایا اے علی ان بتوں کو توڑو۔ جب علی ابن ابی طالب نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، ایک بت حبل جو بیت اللہ کی چھت کے ساتھ نصب تھا، جو پتھر کا نہیں بلکہ دھات سے بنا تھا، وہ بلندی پر تھا، علی رک گئے۔ فرمایا علی رکے کیوں؟ یا رسول اللہ بلندی پر ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا۔ فرمایا پھر کس بات کا انتظار؟ آ میرے دوش پر سوار ہو جا۔ علی دوش پیغمبر پر سوار ہوئے، اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اے علی تجھے بھی مبارک مجھے بھی مبارک۔ یا رسول اللہ یہ مبارکیوں کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ فرمایا اے علی تجھے اس لیے مبارک کیونکہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، مجھے اس لیے مبارک کیونکہ میں نے اپنے کاندھوں پر حق کو اٹھا کے رکھا ہے۔ یا علی اس لیے فرمایا وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے عظیم عملی نمونہ ہم نے اپنے حبیب کے کردار میں رکھا ہے۔ یہ میلاد کے ایام گزارے ہیں آپ نے لوگ شیعہ سنی، یہ اظہار موت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے مساجد کو سجاتے ہیں، اپنے امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں لائٹوں کے ساتھ، پلاسٹک کی لائٹوں کے ساتھ، پلاسٹک کے پھولوں کے ساتھ۔ جاگدے بیٹھے سارے یہ پلاسٹک کی لائٹیں، یہ پلاسٹک کے پھول نہ ہوتے تو کردار سے عشق مصطفیٰ ثابت کرنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ جہاں اپنے گھروں کو سجاؤ یہ اظہار مودت ہے، خوشی کا اظہار کرنا یہ مودت کا اظہار ہے، کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے امام بارگاہوں کو سجاؤ، اپنی گلی محلوں کو سجاؤ، اپنی مسجدوں کو سجاؤ ان میلادوں کے موقعوں پر، لیکن یاد رکھنا جیسے ان گھروں کو سجاتے ہو ویسی کردار مصطفیٰ سے اپنا کردار بھی سجاؤ۔ پیغام اور ان کے کردار اور ان کی سیرت
اور ان کے پیغام سے اپنا کردار خوبصورت بناؤ. کیوں؟ وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے عظیم عملی نمونہ اپنے حبیب کے کردار میں رکھا ہے. اور سید الانبیاء آئے ہیں اور بتایا کہ انسانیت کا مقام کیا ہے. اپنے اخلاق سے بتایا. اسلام پھیلایا تو اخلاق کی بنیاد پر پھیلایا. علامہ جعفر سبحانی اپنی کتاب تفسیر قرآن موضوعی کے اندر یہ لکھتے ہیں مقدمے کے اندر کہ اسلام پھیلا تو تین بنیادی چیزوں پر پھیلا. یا اسلام پھیلا خطیت الکبریٰ کے مال کی بنیاد پر پھیلا, یا علی ابن ابی طالب کی تلوار کی بنیاد پر پھیلا, یا پاک پیغمبر کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا. سید الانبیاء کا اخلاق اتنا عظیم اخلاق بتایا کہ تم میں سے عظیم انسان وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ با اخلاق ہو, جس کا کردار, جس کی گفتار, جس کا چال ڈھال اسلام کے مطابق, تعلیمات قرآن کے مطابق, کردار پیغمبر کے مطابق. سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر ایک انسان نے گستاخی کی ہے, اصحاب کرام موجود ہیں, تلواریں نیام سے کھینچی. پاک پیغمبر نے کہا رک جاؤ, جانتا نہیں ہے. اور کہا کہ اے شخص یہ معاملات بعد میں طے کر لیں گے, تیری شکل سے لگتا ہے تو مسافر ہے, بتا تجھے بھوک ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا, تجھے لباس چاہیے میں تجھے لباس عطا کروں, تجھے سواری چاہیے میں تجھے سواری دوں. سید الانبیاء مسجد نبوی میں موجود ہے اور ایک شخص نے آ کر گستاخی کی. پاک پیغمبر نے فرمایا اقطع لسانہ, اس کی زبان کو کاٹ دو. یہ گستاخی کر کے واپس چلا, مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا. ایک صحابی دوڑ کے آیا جس نے کبھی میدانوں میں بھی تلوار نہیں نکالی تھی, وہ تلوار نکالی. صحابی کو روکا, اس شخص کو روکا, گستاخ کو روکا, کہا کہ اپنی زبان باہر نکال, میرے نبی کا حکم ہے, تیری زبان کو کاٹنی ہے. یہ زبان کاٹ نہیں چاہتا. ادھر سے علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوا. کہا ہے میرے نبی کے صحابی رک جا. کہ کیوں زبان کاٹ رہا ہے؟ کہا ہے علی یہ گستاخی پیغمبر ہے, اس نے گستاخی کی ہے, میرے نبی کا حکم ہے اس کی زبان کو کاٹو. فرمایا نہیں, تو اپنی یہ تلوار اپنے نیام میں ڈال. پھر اس گستاخی پیغمبر سے مخاطب ہوئے علی ابن ابی طالب, تو نے گستاخی کیوں کی؟ اس نے وجوہات بیان کی. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے اپنی جیب سے درہم و دینار کی ایک تھیلی نکالی. کہا کہ اے شخص یہ میری طرف سے نہیں بلکہ میری نبی کی طرف سے ہدیہ قبول کر. جیسی وہ درہم و دینار کی تھیلی لی ہے, اخلاق علی ابن ابی طالب دیکھا تو بدل گیا. آیا تھا تو دشمن رسول بن کے آیا تھا, لیکن جب واپس پلٹا تو عاشق مصطفیٰ بن کے واپس پلٹا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. ادھر سے یہ صحابی واپس گئے پیغمبر کی خدمت میں اور آ کر شکایت کی. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تو اس کی زبان کاٹنی ہے, میں زبان کاٹنے گیا تھا, علی نے روکا, اور نہ صرف مجھے روکا, نہ خود زبان کاٹی, نہ مجھے کاٹنی دی, بلکہ بدلے میں اس کو درہم و دینار انعامات کے طور پر دیے. آپ کی نافرمانی کی, آپ نے جو حکم دیا تھا علی نے نہیں مانا. اس وقت پیغمبر نے فرمایا جیسے میں نے کہا تھا علی نے ویسے ہی کیا. فرمایا میں نے کہا تھا اس کی زبان کو کاٹو, علی نے اس کی زبان ایسی کاٹی ہے جب تک زندہ رہے گا کبھی میری گستاخی نہیں کرے گا. یہ کردار پیغمبر ہے. اب دیکھیں نا, سننے والے دو قسم کے تھے. ایک نے سنا تو تلوار سے زبان کاٹنا شروع کی, دوسرے نے سنا جو امیر کائنات ہیں کہ جنہوں نے پھر سمجھایا کہ تلوار سے نہیں زبان کاٹنی, اخلاق سے کاٹنی ہے. یہی کردار مصطفیٰ ہے. یاد رکھنا آج بھی دنیا کے اندر دو ہی نظریے فکر ہے. ایک چاہتا ہے اسلام پھیلے تلوار کی بنیاد پر, اسلام پھیلانا چاہتے ہیں بندوق کی زور پر, اسلام پھیلانا چاہتے ہیں مسجدوں میں جا کر پھٹ جاؤ, امام بارگاہوں میں جا کر پھٹ جاؤ. دہشت گردی نام نہاد جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور اسلام پھیلا نہیں رہے بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن دوسرا نظریہ فکر خود در اہل بیت کا ہے, کردار علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کا ہے کہ اسلام پھیلانا ہے تو اپنے اخلاق کی بنیاد پر پھیلاؤ,
اپنے کردار کی بنیاد پر پھیلاؤ، بتاؤ کہ انسانیت کا مقام کیا ہے، انسانیت کی عظمت کیا ہے۔ آج بھی اسلام پھیل رہا ہے لیکن مقابلے میں دشمن کھڑا ہے۔ آج کا دشمن جو یہودیت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہے، عیسائیت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہے، اسی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے امت پیغمبر کو کمزور کیا جا رہا ہے، شیعہ سنی کو آپس میں دستوں گریبان کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا یہ امت پیغمبر اتنی عظیم امت ہے کہ جو تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے۔ فرمایا یہ امت کبھی بھی آپس میں لڑے گی نہیں، یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، کبھی حماس کی شکل میں، کبھی حزب اللہ کی شکل میں، کبھی اسماعیل ہنیہ کی شکل میں، کبھی حسن نصر اللہ کی شکل میں۔ شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ ہے سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزہ دینوں پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر۔ بس زیادہ ٹائم کے دامن میں وسعت نہیں، اسلام پھیل تو گیا۔